آج کا ہمارا سبق اسم کے مجرور ہونے کے حوالے سے ہے۔ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں، من کی، الہ کی، اس کے بعد عن کی، اس کے بعد علا کی، پھر با اور پھر لام۔ حروف جارہ جو ہیں وہ تقریباً 17 ہیں، یعنی ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ اوپر کی ساری مثالوں میں آخری کلمہ اسم ہے اور ہر اسم سے پہلے ایک حرف ہے۔ وہ حرف پہلے 3 مثالوں میں من ہے، تیسری 3 مثالوں میں الہ ہے، اور چوتھی 3 مثالوں میں عن ہے، اور پانچویں 3 مثالوں میں علا ہے، اور چھٹی 3 مثالوں میں فی ہے، اور ساتویں 3 مثالوں میں لام ہے۔ اوپر کی تمام مثالوں کو غور سے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا جتنے اسماء ہیں ان کے پہلے ان حرفوں میں سے کوئی حرف ہے، اور وہ مجرور یعنی زیر والے حرف ہیں۔ ہمارے سامنے قاعدہ انہوں نے پیش کیا، قاعدہ یہ بیان کیا، کسی اسم سے پہلے اگر حرف جر زیر دینے والا حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی کسی اسم سے پہلے اگر حروف جر یعنی زیر دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم مجرور زیر والا ہو جائے گا، اور وہ حرف یہ ہیں من، الی، علی، فی، با اور لام۔ اوپر جو ہمیں چند مثالیں دی ہیں ان پہ ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ نزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اتری۔ خرج الماء من الارض، پانی زمین سے نکلا۔ یأتی السمک من البحر، مچھلی سمندر سے آتی ہے۔ اور ذهب الولد الى المدرسہ، بچہ مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ من کا معنی سے، الى کا معنی تک۔ ابتعد عن المعصیہ، برائی سے دور ہو جا۔ عن بھی سے کا معنی دیتا ہے۔ تجب الصلاة علی کل مسلم، علی پر کا معنی دیتا ہے، اعلی پر کا، اوپر کا، پر، اوپر، یہ سارے معنی اس اعلی کے ہوتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر واجب ہے۔ توکلوا علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو۔ یمشی الناس علی الطریق، لوگ راستے پر چلتے ہیں۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے۔ یوسف سجن میں ہے، قید میں ہے۔ سکنت البنت فی البیت، بچی گھر میں ٹھہری، گھر میں رہی۔ فی جو ہے وہ میں کا معنی دیتا ہے۔ با جو ہے ساتھ کا معنی دیتا ہے، مصابحت کے لیے آتی ہے۔ ذبحت البقرۃ بالسکین، چھری کے ساتھ میں نے بکرا کو، گائے کو ذبح کیا۔ رجم الناس رجلا بالحجارہ، لوگوں نے بندے کو پتھروں کے ساتھ رجم کیا۔ اسی طرح لام، الاستاذ قال الاستاذ للتلمیذ، لام جو ہے کو کے معنی، کو کے معنی میں آتا ہے۔ استاد نے تلمیذ کو کہا، تلمیذ کے لیے کہا، کے لیے، کو، کے، یہ سارے معنی لام کے ہوتے ہیں۔ اشتریت الطعام للضیف، میں نے مہمان کے لیے کھانا خریدا۔ اسی طرح میں نے مریض کے لیے ہدیہ بھیجا، یا مریض کو میں نے ہدیہ بھیجا۔ تمارین ہمارے سامنے ہے۔ قطع النجار الخشب بالمنشار، کہتے ہیں حرف جر پہچانو اور ہر لفظ پر اعراب لگاؤ۔ حرف جر با ہے، دوسرے میں فی ہے۔ سافرت من لکھنؤ بالقطار، من با۔ وصلت الى مدینہ دہلی الى فی المساء فی۔ للحنة 8 ابواب، للجنة 8 ابواب۔ وعلى، علا، علا جو ہے یہ حرف جار ہے۔ والباب الریان للصائم، لام جو ہے یہ حرف جار ہے۔ اذا سمعتم الطاعون بارض، با یہ حرف جار ہے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف
یہاں یہ تکلف جو ہے یہ حرف جار ہے. تکلف سے پہلے جو حرف عن ہے یہ حرف جار ہے. اس طرح الجرس من مزامیر الشیطان، جرس جو ہے، جرس کے بعد جو من ہے یہ حرف جار ہے. من جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. علم الاستاذ التلمیذ باللوح الاسود، با حرف جار. اسی طرح فی، یہ بدمن میں دم خون کو کہتے ہیں، کذبن جھوٹا خون. وصبغوا قمیصہ بدم کذب، انہوں نے اس کی قمیض کو جھوٹے خون سے رنگا. اس میں یعنی ہم نے حروف جارہ کی پہچان کرنی ہے کہ حروف جارہ کون کون سے ہیں اور حروف جارہ اپنے بعد والے اسم کو اعراب کیا دیتے ہیں. یہ اصل نحو کے اندر یہی اصل بات ہوتی ہے کہ آخری حرف پر ہم نے اعراب کیا پڑھنا ہے. اسی طرح اگلا سوال ہمارے پاس ہے، نیچے لکھے جملوں میں ہر جملہ کی خالی جگہ پر کرو، لیکن جملہ کے مناسب حرف جر ہونا چاہیے. خلق اللہ الکوکب فی السماء، ضع کتابک فی الطاولہ، وضعت المداد فی الدوات، اشتریت الکتاب للقراء. اسی طرح سارے جملوں میں حرف جر لگائیں. تمرین نمبر 3 ہے، نیچے لکھے جملوں کے مناسب خالی جگہوں میں ایک اسم لاؤ اور آخری حرف پر اعراب لگاؤ. اس کے بعد تمرین نمبر 4، حرف جر من کو 2 جملوں میں استعمال کرو. اسی طرح الا، عن، علی، فی، ایسے 2 جملے بناؤ جن میں حرف جر با استعمال ہو. نیچے لکھے سوالوں کا جواب اس طرح دو کہ پورا جملہ ہو اور حرف جر میں سے کوئی حرف بھی ہو. این کتابک، کتابی فی الحقیبہ، بما یذبح الجمل، یذبح الجمل من السکین یا بالسکین. این تسافر فی عطلة رمضان، انا اسافر فی عطلة رمضان الى مکہ او المدینہ، قل الى مکہ لکی اعتمر واطوف البیت. اس طرح آپ جملہ کوشش کریں عربی بولنے کی. اس طرح من این اشتریت القلم، اشتریت القلم من السوق. اسی طرح یہ جملے آپ حل کریں. ترکیب جو ہے یعود الغائب الى الوطن، یعود فعل مضارع، الغائب فاعل مرفوع، الى حرف جر، الوطنی اسم مجرور. اسی طرح یوسوس الشیطان فی الصلاة، یوسوس فعل مضارع مرفوع، الشیطان فاعل مرفوع، فی حرف جر، الصلاة اسم مجرور. اسی طرح نیچے لکھے ہوئے جملوں کی ترکیب کرنی ہے. اگلا ہے سبق صفت کا. ذهب الولد الجمیل، رأیت رجلا کریما. الولد اور الجمیل، الجمیل الولد کی صفت ہے. الولد کو موصوف کہیں گے اور الجمیل کو صفت. رجلا کریما، رجلا موصوف، کریما اس کی صفت. اسی طرح سوق کبیرہ، اسی طرح حصان الابیض. اور اس میں یہ اعتبار رکھا جائے گا کہ دونوں کا اعراب جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا. نیچے وضاحت کرتا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اوپر کی مثالوں میں آخری الفاظ مثلا الجمیل، کریما، کبیر، الابیض، المبسوس وغیرہ ایک صفت ظاہر کرتے ہیں جو ان لفظوں سے پہلے اسم میں موجود ہوتی ہے. اس اسم کو موصوف یا منعوت دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، اور دوسرے لفظ کا نام صفت یا نعت کہتے ہیں. یعنی ان لفظوں میں پہلے اسم میں موجود ہوتی ہے اس اسم کو موصوف کہتے ہیں.
اوپر کی مثالوں کو غور سے پڑھو، بتاؤ کہ آخری دونوں لفظوں کے اعراب میں کیا فرق ہے۔ تمہارا جواب یہی ہوگا کہ کوئی فرق نہیں۔ مثلا الولد کے آخری حرف پر جو اعراب ہے وہی حرکت الجمیل پر بھی ہے۔ دوسری مثال میں رجلن کو نصب ہے، رجلن کو نصب ہے، اسی طرح کریمن کو بھی۔ مثال نمبر 4 کو دیکھو، الحصانی کو جر ہے، اسی طرح دوسرا لفظ الابیضی بھی مجرور ہے، یعنی سفید گھوڑا۔ اب تم ان اوپر کی مثالوں سے یہ بات خوب سمجھ گئے ہوگے کہ اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع، اگر موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب۔ مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ صفت اپنے موصوف کے اعراب یعنی رفع، نصب اور جر میں موافق ہوتی ہے۔ صفت، موصوف اور صفت کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ صفت وہ ہے جو اپنے سے پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی کو کی کیفیت کو بیان کرے۔ صفت موصوف کی تینوں حالتوں یعنی رفع، نصب اور جر میں اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس طرح واحد، تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث اور معرفہ و نکرہ میں بھی موصوف و صفت کے مطابقت ضروری ہے۔ اب یہ انہی کی تمرین دے رہا ہے۔ نیچے لکھو، اسموں کے مناسب صفت لا کر جملوں میں استعمال کرو اور صفت و موصوف کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ ماء، برد، المسجد، القطار، یعنی ان جملوں کی مناسب صفت لا کر، اسموں کے مناسب صفت لا کر جملوں میں استعمال کرنا ہے، صفت اور موصوف کے آخری حرف پر اعراب بھی لگانا ہے۔ یہ تمرین حل کرنی ہے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 2 ہے، الفاظ کے مطابق موصوف لاؤ اور ان دونوں موصوف اور صفت کو ایک جملہ میں استعمال کرو۔ ترکیب ہے، ربح التاجر الامین، ربح فعل ماضی، التاجر فاعل مرفوع، الامین صفت مرفوع، یعنی التاجر فاعل مرفوع اور الامین تاجر کی صفت۔ ہم ترکیب ایک اس انداز سے بھی کرتے ہیں، التاجر موصوف، الامین صفت، موصوف صفت مل کر فاعل مرفوع۔ اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ ہے، ماء البئر سمندر کا پانی، شرب الولد ماء البئر، باب الغرفہ، کأس الزجاج، ابن محمود، حدیقۃ خالد، غصن الشجرہ۔ اوپر کی مثالوں کو غور سے پڑھو۔ قسم الف میں ہر مثال 2 کلموں سے مرکب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہر، صبر کرو 2 منٹ، 2 منٹ صبر کرو، میں کر دیتا ہوں یار، کیوں پریشان؟ ایک ایک منٹ ذرا سا۔ جی السلام علیکم۔ اوپر کی مثالوں کو غور سے پڑھو۔ قسم الف میں ہر مثال 2 کلموں سے مرکب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہر مثال میں پہلے لفظ کی اضافت نسبت اور دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے، یعنی پہلے لفظ کی جو اضافت ہے یعنی اس کی نسبت ہے وہ دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہے۔ اس لیے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ، مضاف یعنی جس کی اضافت کی گئی ہے، اور مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اضافت کی گئی ہے، اور دونوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ماء البحر یہ جملہ ہے، مرکب اور جملہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو ہم اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو کتاب کا جب ابتدا ہم نے کیا تھا وہ ہم نے وہاں پڑھا تھا مرکب مفید۔ مرکب مفید یہ ہوتا ہے کہ متکلم بات کرنے والا پوری بات کہے اور اس کی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ ابھی اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تم غور کرو، تم معلوم ہوگا کہ اس اضافت سے ایک خاص فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جس اسم کی اضافت تم دوسرے اسم کی طرف کر رہے ہو اس میں تخصیص اور تعین کے معنی پیدا ہو۔ مثلا ماء سے صرف پانی سمجھا جاتا ہے،
اور اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کنویں کا پانی مراد ہے یا نل کا یا نہر کا یا تالاب کا یا گھر کی ٹینکی کا، کہ کون سا پانی مراد. مگر جب اس نے کہا کہ ماء البئر، بئر کا لفظ بولا لکھ کر ماں کی اضافت بئر کی طرف کی، تو معلوم ہو گیا کہ وہ پانی جو ہے وہ کنویں کا ہے. اب وہ پانی کا لفظ جو عام تھا وہ ایک متعین ہو گیا. اس طرح باقی مثالوں کو سمجھو، ان میں سے ہر ایک کے بعد والے اسم کی طرح مضاف ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا. اس سے یہ معلوم ہو کہ اضافت سے اسم میں تخصیص اور تعیین کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اضافت فائدہ کیا دیتی ہے؟ تخصیص و تعیین کا فائدہ دیتی ہے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان مثالوں پر غور کر جاؤ تو تم دیکھو گے کہ تمام مثالوں میں دوسرا اسم مجرور واقع ہوا. اگر تم سے سوال کریں کہ دوسرا اسم مجرور کیوں، حالانکہ اس سے پہلے کوئی حرف جار نہیں ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ ہاں یہی نہ کہ اضافت کی وجہ سے دوسرا اسم مجرور ہے. یہ ایک قاعدہ ذہن میں بٹھا لیا جائے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اسم دو چیزوں کی وجہ سے مجرور ہوگا، ایک تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات کہ اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی جو کہ 17 حروف ہیں ان 17 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. یہاں اختصاراً وہ حروف انہوں نے بیان کی ہیں جن کا عام استعمال ہے، یعنی جن کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، انہوں نے وہ حروف بیان کی. حروف جارہ میں سے کوئی حروف اگر اسم سے پہلے آ جائے گا تو اسم پر جار رہے گی. اسی طرح اگر اسم اضافت اسم پر آئے گی تو اسم مجرور ہوگا. جو مضاف ہوگا، مضاف کا اعراب اس کے عامل کے مطابق ہوگا کہ اس سے پہلے کون سا حرف ہے. ان مثالوں پر غور کرنے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. قسم الف اور قسم بے دونوں قسموں کے مثالوں میں دیکھ جاؤ، مضاف پر الف لام یا تنوین تم نہیں دیکھو. یہ ایک اور قاعدہ اس نے بیان کیا کہ مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین سے خالی ہوگا. مضاف پہ کبھی الف لام یعنی الماء بئر، الماء البئر کبھی بھی نہیں آئے گا. ماء البئر تو آئے گا، الماء البئر کبھی نہیں آئے گا. یعنی مضاف جو ہے ماء البئر، ماء جو ہے مضاف ہے، کبھی بھی مضاف اس پر تنوین بھی نہیں آئے گا. یعنی ماء البئر نہیں، نہ ہی ایسے ہوگا الماء البئر، کبھی ایسے نہیں ہوگا. مضاف پر الف لام بھی نہیں ہوگا اور مضاف پر تنوین بھی نہیں ہوگی. قاعدہ نمبر 25، مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت بعد والے اسم کی طرف کی گئی ہو. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی. مضاف کا اعراب اس کے عامل کے مطابق رفع نصب جر بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف پہلے اس اسم کی اضافت کی جا رہی ہو. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. شاید تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مگر مضاف کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے قسم بے کی تمام مثالیں پھر سے پڑھو. تم دیکھو گے کہ نمبر 1 کی پہلی دونوں مثالوں میں مضاف منصوب ہے، نمبر 2 کی دونوں مثالوں میں مرفوع، نمبر 3 کی دونوں مثالوں میں مجرور. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. ایک دفعہ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ والا مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. شرب الولد ماء البئر، فتح الخادم باب الغرفة، انکسرت کأس الزجاج، انکسرت کأس الزجاج. یا مرفوع، مضاف مرفوع ہے. نجح ابن محمود فی الامتحان، مضاف مرفوع ہے. دخلت فی حدیقت خالد، یہاں پر مضاف مجرور، کیوں؟ مضاف کے شروع میں حرف جر آ گئے. جلس العصفور على غصن الشجرہ، غصن الشجرہ، غصن مضاف اور مجرور بسبب علی کے آنے کی وجہ سے مضاف مجرور ہے. یہ بات اس نے ہمیں نیچے سمجھائی ہے. اگر مضاف فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا، اگر مفعول یا انا وغیرہ کا اسم ہو تو منصوب، اگر حرف جار کے بعد ہو تو مجرور. اسی طرح جب کہ وہ خود کسی اور اسم کا مضاف الیہ بن رہا ہو، جیسے باب بیت خالد، خالد کے گھر کا دروازہ. دیکھو بیتی اگر ایک لفظ ایک طرف مضاف ہو تو دوسری طرف مضاف الیہ بھی ہے. بابو بیتی خالد، خالد کے گھر کا دروازہ. دیکھو لفظ بیتی اگر ایک طرف مضاف ہے تو دوسری طرف مضاف الیہ بھی ہے، اس لیے اس پر حرف جر واقع ہوا ہے.
اب یہ جو ہے نا بابو بیتی خالد، خالد کے گھر کا دروازہ، تو اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ بابو مضاف، بیتی یہ بابو کا مضاف الیہ بھی ہے اور یہ مضاف بھی ہے کس کا؟ خالد کا، اور خالد یہ مضاف الیہ. ہم ترکیب اس طرح کریں گے بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ مضاف، خالد مضاف الیہ، خالد مضاف الیہ اپنے مضاف بیتی سے مل کر مضاف الیہ ہوا بابو کا، بابو مضاف کا، بابو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف کی، اور وہ ہے ھذا، ھذا باب بیت خالد، یہ خالد کے گھر کا دروازہ ہے. اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے. تمرین نمبر 1، نیچے لکھے جملے میں مضاف اور مضاف الیہ پہچانو. وجاء یوم العید، یوم مضاف، العید مضاف الیہ. صوت الرعد، عطلة الصيف، عرض الله على أمة نوح، قصة نوح، قلب بشر، لا قطعة حجر. یہ سارے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ مضاف الیہ. خالی جگہوں کو حسب موقع مضاف یا مضاف الیہ سے پر کرو. سمعت نتیجة الامتحان ففرحت، اشترى محمود تذکرة القطار وسافر. اسی طرح یہ تمام مثالیں آپ حل کریں. نیچے لکھے الفاظ سے مضاف و مضاف الیہ بناؤ، پھر ان کو مناسب جملے میں استعمال کرو. الباب، الخاتم، الحدید. یہ مشق حل کرنی ہے کہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ بناؤ، پھر ان کو مناسب جملوں میں. باب بیت، یعنی یہ جملے انہوں نے دیے ہمیں، ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کے اپنے ذہن سے اپنے دماغ پہ زور دے کر یہ مشقیں حل کرنی ہیں. دماغ پہ زور دیں گے تو تب بھی دماغ جو ہے نا کوئی جملے ہمیں نکالنے کا کوئی مرحمت زحمت فرمائے گا. اسی طرح ایسے 3 جملے لکھو، ہر ایک میں مضاف فاعل واقع ہو، پھر مفعول واقع ہو، پھر مجرور ہو، پھر اضافت ہو، پھر انا کا اسم ہو، پھر کانا کا اسم ہو. ترکیب ہمیں سکھا رہا ہے اب. لماذا ارسل اللہ الطوفان علی امت نوح، لماذا حرف استفہام، ارسل فعل ماضی، لفظ اللہ فاعل مرفوع، علی حرف جار، امتی مجرور بعلی، نوح مضاف الیہ مجرور، الطوفان مفعول منصوب. اس کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے؟ ہم کہیں گے لماذا حرف استفہام، ارسل فعل ماضی، اللہ فاعل مرفوع، الطوفان منصوب مفعول منصوب، علی حرف جار، امتی مضاف مضاف، نوح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا علی جار کا، علی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ارسلہ کا. ارسلہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. استفہام کی وجہ سے ہم اس کو انشائیہ کہیں گے. ترکیب کرو. حل تسافر فی عطلة الصیف الى دہلی، حل حرف استفہام، تسافر فعل مضارع، فی حرف جار، عطلة الصیف، عطلة الصیف مضاف، عطلہ مضاف، الصیف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، فی جار کی وجہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق تسافر کے، الہ حرف جار، دہلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق تسافر کے. تسافر فعل، اس میں انت ضمیر فاعل مرفوع اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. کل سے ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے.